اسی طرح میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناتا ہوں. ایک عرب کپل ہے, یوٹیوب پہ ویڈیو بھی موجود ہے, ایک عربی کپل, ان کا جو اولاد تھی وہ اپاہج پیدا ہوا, یعنی کہ اس کے جو ٹانگ تھی اس میں کوئی مسئلہ تھا, بون میرو کا کوئی ڈیزیز تھی اس سے. تو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا, ڈاکٹر نے کہا جی آپ کا بیٹا جو ہے ساری عمر نہیں چل سکے گا, بلکہ اس کی بونز جو ہے نا بڑی ویک ہیں, اس کو آپ کو بڑے دیکھ کے جو ہے نا چلانا پڑے گا, اور کبھی بھی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کی بون ٹوٹ جایا کرے گی, یعنی اتنی ویک بونز ہیں اس کی. اب شوہر سنتا رہا, مرد جو ہے اسے طاقتور ہونا چاہیے, عورت تھوڑی سی کمزور ہوتی ہے, لیکن مرد جو ہے وہ اللہ نے ذمہ دار اسی لیے بنایا کیونکہ وہ طاقتور ہے. عورت بھی کچھ بہت طاقتور ہوتی ہیں, بے شک ہوتی ہیں, لیکن مرد جو ہے وہ دیکھا جائے کمپیریٹیولی تو مشکلات کو زیادہ فیس کر سکتا ہے. وہ سنتا رہا, اس نے کچھ نہیں کہا. واپس آیا, باہر بیوی انتظار کر رہی تھی, بڑی پریشان تھی, کہتی کیا کہا ڈاکٹر نے, آپ مجھے بتائیں. اس نے کہا الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہوا, اللہ نے ہمیں بیٹا دیا, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا, اللہ کا شکر. وہ کہتا ہے میرے یہ الفاظ شاید اللہ کو اتنے پسند آئے, میں اس وقت شکایت بھی کر سکتا تھا. 2 سال بعد وہ بچہ چلنے پھرنے لگ گیا, بالکل سچا واقعہ. 2 سال بعد ایسے جیسے اس کو بیماری تھی ہی نہیں, اور میڈیکل سائنس حیران کہ یہ کیا ہوا ہے, صرف کس لیے اچھے الفاظ. اللہ کے سامنے جو ہے اس نے اللہ کو اچھا گمان کیا اللہ کے بارے میں. 2 بہنیں لڑیں آپس میں, یاسر قاضی یہ واقعہ سناتے ہیں, 2 بہنیں لڑیں آپس میں اور بات نہیں کر رہی تھی. ہفتہ 2 ہفتے سال گزر گئے, عید پہ بھی بات نہیں, چھوٹی سی بات پہ لڑائی ہو گئی, بس ختم. بچے بھی نہیں مل رہے آپس میں, خالہ کے پاس نہیں جا رہے, کیوں نہیں, میری والدہ کی لڑائی ہوئی ہے, میں نے نہیں جانا. تو ان میں سے ایک جو ہے اس کو اللہ نے ہدایت دی, وہ آئی شیخ کے پاس, کہتی کہ میری لڑائی چل رہی ہے بڑے عرصے سے, میں کیا کروں. انہوں نے کہا آپ ایسا کریں, آپ اس کے بارے میں اچھا سوچنا شروع کر دیں, اچھے الفاظ ادا کرنا شروع کر دیں. جب سے آپ آئی ہیں آپ نے ان کی برائیاں ہی کی ہیں میرے سامنے, آپ ایسا کریں, آپ یہ کہیں کہ وہ بہت اچھی ہے, اور بس اس کو شیطان نے گمراہ کر دیا. یہی بات جو ہے یوسف علیہ السلام کے والد نے اپنے بچوں کو سکھائی تھی نا, کہ بیٹا شیطان نے گمراہ کیا تمہارے بھائیوں کو, بھائیوں کی طرف نسبت نہیں کی, کہا کہ شیطان نے گمراہ کیا تمہارے بھائیوں کو. انہوں نے کہا آپ ایسا کریں, آپ کہیں شیطان نے گمراہ کر دی اور بڑی اچھی ہے, وہ دیکھنا آپ, مجھے اسے احساس ہوگا اور وہ مجھ سے معافی مانگے گی, اس کو ضرور اپنی غلطی کا احساس ہوگا, آپ یہ کہنا شروع کر دیں. اس کو بڑی حیرانگی ہوئی, یہ کیسی بات کر رہے ہیں شیخ, کوئی پریکٹیکل مجھے سلوشن دیں. لیکن بہرحال اس نے کہنا شروع کر دیا, اور وہ کہتی ہیں کہ ہفتے بعد اس بہن کی مجھے کال آئی, اور ہفتے بعد اس نے مجھ سے اپولوجائز کیا, مجھ سے معافی مانگی کہ بہن مجھ سے غلطی ہو گئی تھی, مجھے اپنی غلطی کا ریئلائزیشن ہو گیا, مجھے معاف کر دیں. اور وہ بات ختم ہو گئی, وہاں پہ دوستی ہو گئی دونوں کی, صرف کس وجہ سے, اچھے الفاظ, اچھا سوچنا. اچھی سوچ جو ہے یہ سرکمسٹانسز کو چینج کر دیتا ہے. اچھے الفاظ ادا کرنا پرسنالٹی کو افیکٹ کرتا ہے, اچھے الفاظ ادا کرنا حالات چینج کر دیتا ہے. قرآن نے یہ مثالیں ہمیں دی ہیں. تو اچھے الفاظ, یہ آپ دیکھیں, یہ لوگ تھے جنہیں بتایا گیا کہ آپ آج بہت اچھے لگ رہے ہیں, اتنی سی بات, اور دیکھیں ان کے چہروں پہ اسمائل کیسے آئی. کسی کا دن بن جاتا ہے اسے ایک اچھی بات کہنے سے. میں ایک جگہ گیا, میرے دوست ساتھ تھے, وہاں پہ ویٹر آیا. اب عموماً یہ ہوتا ہے ویٹر آتا ہے, ہم اسے کہتے ہیں ہاں بھائی کیا ہے کھانے کو, اچھا یہ لے آؤ, بس بات ختم. میں غور کر رہا, میرے دوست نے اسے بلایا, کہتے ہیں السلام علیکم بھائی, کیا حال ہے آپ کا, ٹھیک ہے, بال بچے ٹھیک ہیں ماشاءاللہ, زندگی صحیح جا رہی ہے, ہاں جی صحیح جا رہی ہے, چلیں الحمدللہ, اچھا بتائیں کھانے میں کیا. میں نوٹ کر رہا تھا کہ وہ ویٹر کے چہرے پہ مسکراہٹ آ رہی تھی, اور اس کا دن بن رہا تھا. صبح سے وہ بیچارہ تھکا ہوگا, لیکن اس بھائی کی چھوٹی سی بات کی وجہ سے اس کی ساری تھکاوٹ جو ہے ختم ہو گئی. یہ اصل میں مسلمان جو ہے نا وہ اس درخت کی مانند ہے جو جہاں جاتا ہے وہاں پہ جا کے پازیٹیوٹی کا بوٹا لگاتا ہے, بیج بوتا ہے, لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں لاتا ہے. لیکن ہم جو ہے وہ بالکل الٹ کرتے ہیں اس کی. جس سے ملاقات اچھی ہے, جس سے کام ہے, اس کے ساتھ بہت اچھے ہیں, سلام دعا ہے. جس سے کام ہی کوئی نہیں, اس سے کوئی سلام دعا نہیں ہے, اس کو نہ اچھی بات کرنی ہے نہ اس کو پوچھنا ہے. تو یہ ہے فائدے اچھے الفاظ ادا کرنے کے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اچھے الفاظ ادا کرتے تھے. ابن عمر رضی اللہ عنہ کو کیا کہا, ایک بار بچے تھے ابن عمر اس دور میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابن عمر کتنا پیارا بچہ ہے, کتنا اچھا بچہ ہے, بس تہجد پڑھنے لگ جائے تو کیا ہی بات ہے. ابن عمر کہتے ہیں وہ دن اور آج کا دن میں نے تہجد نہیں چھوڑی. اب یہ بات اللہ کے نبی یوں بھی سمجھا سکتے تھے, اوے ابن عمر تہجد کیوں نہیں پڑھتے تم, تہجد پڑھا کرو تم, اس طرح بھی کہہ سکتے تھے. کیا کہا ابن عمر کتنا پیارا بچہ ہے, کتنا اچھا بچہ ہے, تہجد پڑھنے لگ جائے تو کیا ہی بات ہے. اب میں پیرنٹس کو بتاتا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں بچوں کو کیسے سمجھانا. بچوں کو ریبیلیس نہیں بنانا. اس ایج میں اسپیشلی 14 15 13 اس میں بچے جوان ہو رہے ہوتے ہیں, ان کے ہارمونز بہت
ہائی لیول پہ ہوتے ہیں, اس میں آپ جتنا ان کو ڈانٹیں گے اتنا وہ جو ہے ریبیلیس بنیں گے. بچوں کو تھوڑا سا بک اپ کرنا چاہیے, کانفیڈنس دینا چاہیے کہ میرے بچے میں بڑی کوالٹیز ہیں, لیکن اگر وہ ان چیزوں کو دیکھ لے تو کیا ہی بات ہے. میرے پاس ایک مدر ہیں, کہتی میرا بیٹا گیمز بہت کھیلتا ہے, PS4, Xbox 360, ہر وقت یہی کھیلتا رہتا ہے. میں نے اس سے بات کی, میں نے کہا کہ بیٹا آپ کو پتہ ہے جو گیمز کھیلتے ہیں بڑے ذہین ہوتے ہیں, آپ بہت ذہین ہو, آپ بڑے اچھے ہو, اور آپ تو یہ بھی کرتے ہو, میں نے بھی گیمز کھیلی, کون کون سی کھیلتے ہو آپ. اس نے مجھے پھر بتانا شروع کیا کھلا میرے ساتھ کہ میں یہ کرتا ہوں, یہ بھی کرتا ہوں. میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے, آپ بڑے ذہین ہیں, لیکن میں نے کہا کہ آپ اپنی ذہانت ہر وقت ادھر تو نہ لگائیں نا, کچھ اور کاموں پہ بھی لگائیں, بیلنس کریٹ کریں, تھوڑا سا پڑھائی پہ بھی توجہ دیں, ہم اکٹھے گیمز کھیلا کریں گے وغیرہ وغیرہ. تو بچے نے میری بات سنی. اس کے بعد اس کی مدر نے کہا کہ اس میں بڑی امپروومنٹ ہے, آپ کی یہ بات اس سے بڑی دل پہ جا کے لگی کہ واقعی میں اپنا ٹیلنٹ ویسٹ نہ کروں. تو بچوں کو سمجھانے کا ایک طریقہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سیکھنا ہے, لیکن اچھے الفاظ, اچھے طریقے سے. یہ دیکھیے آپ کہ یہ ایک ہوم لیس بندہ ہے امریکہ میں, اور بیچارہ ایک مشکل میں تھا, تو کسی نے اس کو لا کے جوتے دیے اور بڑا خوش ہوا, بہت خوش ہوا. اس کے چہرے پہ خوشی کے آنسو آپ دیکھیے کہ اللہ کی مخلوق کی اس بندے نے مدد کی اور وہ کتنا خوش ہوا ہے. تو اللہ اس بندے سے کتنا خوش ہوا ہوگا. اللہ کی مخلوق کی جو مدد کرتا ہے اللہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں. اب ہم اپنا دن رات کیسے گزارتے ہیں فضول کاموں میں, پرسنل گریٹیفیکیشنز میں. ہم نے کبھی احساس نہیں کیا کہ کبھی ہاسپٹل چلے جائیں, ایسے ہی چلے جائیں, وہاں جا کے مریضوں کی عیادت کریں, ان کے چہروں پہ اسمائل لائیں, ان کے لیے پھل لے جائیں, یا کبھی کسی غریب کی مدد کریں, یا کبھی کسی سڑک پہ چلے بندے سے پوچھیں آپ پریشان لگ رہے ہیں, خیریت تو اللہ آپ کو خوش رکھے. اچھے الفاظ ادا کریں جس سے کسی کا دن بن جائے. اور اگر ہم کسی کا دن بنائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, یہ وعدہ اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مشکل کے وقت میں یاد رکھیں, کیونکہ ہم نے اس کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اسی طرح برے الفاظ کے بارے میں, اچھا یہ ایک آیت سمجھ لیجئے, سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 53, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہہ دیجئے میرے بندوں سے, میرے سلیو سے کہہ دیجئے کہ وہ صرف اچھے الفاظ ادا کریں. کیوں؟ بیکاز شیطان ویریلی سوز ڈس ایگریمنٹس امنگ دم, کیونکہ شیطان وہ انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ یہ کوئی بری بات کرے, یہ کوئی ایسی بات کرے جس میں غلط فہمیاں پھیلنے کے چانسز, اور میں اس کے مائنڈ میں ڈالوں کہ یہ دیکھو تمہارے بارے میں اس نے کیا کہا. اکثر ایسے ہوتا ہے, لوگوں کے ڈفرینٹ لیولز ہیں, یقین کریں گفتگو کرنے کے. ہو سکتا ہے آپ کے لیے کوئی چیز مذاق اتنا اوفینسو نہ ہو, لیکن اگلے کے لیے وہ بہت بڑا ہو, کیونکہ اس کا سینسٹیوٹی کا لیول بہت زیادہ ہے آپ سے. آپ کو اس میں کچھ نظر نہ آ رہا ہو, کوئی قباحت نہ ہو, لیکن اگلے کے لیے وہ بہت بڑی بات ہو. اسلام تو ہر بندے کا جو ہے وہ خیال رکھتا ہے. تبھی اللہ نے کہا کہ صرف اچھی بات کرو, ایسی بات کرو نا جس سے غلط فہمی پھیلے, ایسی بات کرو نا جس سے اگلے کا دل دکھنے کا چانس ہو. میرے ساتھ خود ہوا ہے, ایک بھائی ہے, میں نے کوئی جوک کر دیا, کوئی مذاق کر لیا, میرے لیے وہ مذاق نہیں تھا, میرے لیے کوئی بڑا مذاق نہیں تھا, لیکن 4 مہینے وہ مجھ سے نہیں ملا. میں نے اس سے پوچھا مجھ سے ملے نہیں, بڑے عرصے بعد آئے. اس نے کہا مجھے آپ کی یہ بات بہت ناگوار گزری. میں نے کہا آپ مجھے بتاتے. اس نے کہا کہ آپ کو خود نہیں سمجھ. میں نے کہا نہیں مجھے تو نہیں سمجھ آئی, آپ کو بتانا چاہیے تھا. لیکن پھر مجھے آیت یاد آئی کہ اللہ نے کہا کہ ویسی بات ہی نہ کرو جس سے غلط فہمیاں پھیلنے کے بہت چانسز ہوں. اچھی بات کرو, اچھے الفاظ ادا کرو. کیوں؟ شیطان بیٹھا ہوا انتظار میں. شیطان کو پتہ ہے کہ اب یہ بات کرے گا تو میں اس کے مائنڈ میں ڈالوں گا کہ دیکھ یہ تیرے بارے میں بات ہے, اور اس نے تیرے بارے میں یہ کیا ہے, اس نے تیرے بارے میں یہ کہا ہے, وہ کہا ہے, ایسے کیا ہے. اسی طرح ریلیشن شپس خراب ہوتے ہیں, ہم اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کرتے, ہمیں پتہ نہیں ہم کیا کہنے جا رہے ہیں. یہ ایک فارمولا ہے جی, تھنک بیفور یو اسپیک. تھنک, ٹی سے ہے از اٹ ٹرو, کیا یہ سچ ہے. ایچ سے از اٹ ہیلپ فل, کیا یہ بات ہیلپ فل ہے, کسی کی زندگی میں یہ کوئی چینج لائے گی جو میں بات کرنے لگا ہوں, یا اس کی زندگی مزید برباد کرے گی. از اٹ انسپائرنگ, کیا یہ انسپائرنگ ہے, کیا اس سے اگلا جو ہے وہ بہت خوش ہوگا. از اٹ نیسیسری, کیا یہ ضروری ہے یہ بات کرنا. ہم بہت سی ایسی باتیں کرتے ہیں جو فضول باتیں ہوتی ہیں, لغو باتیں ہوتی ہیں, ان کی ضرورت ہی کوئی نہیں. از اٹ کائنڈ, کیا یہ ایک اچھی بات ہے, کیا یہ ایک ایسی بات ہے جس سے اس کا یہ بندہ جو ہے بہت خوش ہوگا. از اٹ کائنڈ, یہ کائنڈ بات کرنے جا رہا ہوں میں. یہ بڑا اچھا فارمولہ ہے, ہمیں اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے. اسی طرح ایول ورڈ کی کیا مثال دی اللہ نے, برے الفاظ کی. برا الفاظ جو ہیں وہ اس درخت کی مانند ہے. اس درخت کی روٹس بہت ویک ہیں, یہ درخت بنجر ہے, اور اس درخت کی جو اندر کی روٹس ہیں دے آر ویری ویک, انسٹیبل. یہ درخت نہیں ٹکے گا اپنی جگہ پہ, اور یہ درخت دوسروں کو بھی نقصان پہنچائے گا, اور وہاں کھڑا بھی برا لگے گا.
اب برے الفاظ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں جی، برے الفاظ میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، چغلی، کوئی غلط بات کرنا، کوئی فحش بات کرنا، کوئی ایسی بات کرنا جس سے آپ اگلے کا دن بگاڑ دیں بجائے کہ دن بنانے کے لیے، تانے دینا، کچھ لوگ جو ہیں وہ تانے بہت دیا کرتے ہیں۔ اب یہ جو بات ہے، پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کے ایسے جال میں پھنستے ہیں۔ گفتگو میں نرمی اختیار کرو، کیونکہ لبوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ انسان جو ہے وہ اپنی زبان کی وجہ سے جو ہے جال میں پھنستا ہے، اور جب پھنس جاتا ہے پھر رونے لگ جاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا۔